ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ایمانداری سے پوچھیے اپنے آپ سے، خدا ہے یا نہیں؟ کیا یہ تمہاری زندگی کا اہم ترین سوال ہے؟ مرنے کے بعد جنت اور جہنم، کیا یہ تمہاری زندگی کے اہم ترین سوال ہیں؟ یقین مانیے بالکل بھی نہیں ہے۔ تم نے یہ سوال اٹھائے ہی نہیں ہیں، یہ تو بس تمہیں سکھا دیے گئے ہیں، طوطے کی طرح رٹا دیے گئے ہیں۔ تم طوطے کی طرح بس یہ سوال اٹھائے جا رہے ہو، کیے جا رہے ہو۔ یہ سوال تم پر بیتے نہیں ہیں، تم نے جیے نہیں ہیں، تم سے نکلے نہیں ہیں۔ جب ایک نوجوان شدت غم میں کسی سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی محبوبہ یا محبوب ملے گا بھی کہ نہیں، تو یقین مانو کہ اس کا سوال تمہارے ان مقدس اور بڑے سوالوں سے کہیں زیادہ ریئل ہے۔ یہ اس پر بیتا ہوا سوال ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ کروڑ پتی کیسے بنوں، تو یہ سوال زیادہ جینوئن ہے، زیادہ خود پر بیتا ہے، زیادہ زندہ ہے، زیادہ تمہارا اپنا ہے۔ سوال دوسروں کے پوچھ رہے ہو، جواب اپنا چاہتے ہو۔ جواب کیسے مل سکتے ہیں؟ تمہارا سوال ہو تو جواب ضرور آتے ہیں۔ تم نے جتنے جواب پائے ہیں، یاد رکھنا وہ سارے تمہارے سوالوں سے ملے ہیں۔ تم نے جو پایا ہے، جو کھوجا ہے، جو تم آج ہو، جو تمہارا پروفیشن ہے، جو تمہارا سٹیٹس ہے، جو بھی کچھ تمہیں حاصل ہے، یہ سب تمہارے سوالوں کا جواب ہے۔ انا عیار ترین چیز ہے۔ یہ کسی مرشد کی محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پوچھتی ہے کہ خدا کو کیسے پاؤں، حالانکہ اس محفل سے باہر کی اس کی ساری زندگی میں اس سوال کی کہیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ دکان پر اسے یہ سوال یاد ہی نہیں آتا، دوستوں کی محفل میں یہ سوال کبھی اس میں پیدا ہی نہیں ہوتا، دفتر میں، بزنس کے دوران، کہیں پر یہ سوال اس کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا۔ خدا تمہاری جستجو ہوتا تو تم اور کچھ کھوجنے جاتے، کیسے ممکن ہے؟ اور یاد رکھنا، حقیقی مرشد کو تمہارے ان مابعدت طبیعتی سوالوں میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ شخص سوال تو بڑا اٹھا رہا ہے، مگر سوال اس کا اپنا ہے نہیں۔ یہ فرد نہیں ہے، یہ طوطا ہے۔ یہ مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کے رٹے رٹائے سوال بیٹھا دہرا رہا ہے، گھر معاشرے کے سکھائے سوال اٹھا رہا ہے۔ اس میں سے یہ سوال اٹھتا ہی کیسے؟ یہ سوال اٹھ جائے تو یقین مانو تم کسی سے یہ سوال تک نہ کر پاؤ گے کہ خدا کو کیسے پائیں۔ حقیقی مرشد کو تمہارے ان بڑے اور اونچے سوالوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے تمہارے مسائل میں، تمہاری نفسیات میں، تمہارے مائنڈ میں۔ مرشد ایک طرح کا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ بیماریوں میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ڈاکٹر بیماری ہی کی بات کرتا ہے، وہ کبھی نہیں بتاتا کہ صحت کیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے بیماری ٹھیک کر دوں تو یہ خود جان لے گا کہ صحت کیا ہے، اور جب تک بیماری ہے صحت کے بارے میں کوئی بھی ڈیفینیشن اس کے کوئی کام نہ آئے گی۔ حقیقی مرشد بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے، وہ انا کو، بیماری کو، اس کے مسئلوں کو سلجھاتا ہے۔ تم کیا ہو، وہ کیا ہے،
خدا کیا ہے، خود کیا ہے، یہ تم جان ہی جاؤ گے جب اس سب سے کٹ جاؤ گے جو تم نہیں ہو مگر جو تم بنے ہوئے ہو۔ تم کسی حقیقی گرو سے ملو تو اسے غور سے دیکھنا، وہ مذہبی شخص تو کسی بھی طرح نہیں لگے گا، رواجی مذہبی تو بالکل نہیں، وہ تمہیں ماہر نفسیات لگے گا، ڈاکٹر لگے گا۔ حقیقی مرشد کبھی نہیں کہتا ملے گا کہ خدا کو کھوجو، جنت کو کھوجو، جنت کے محلوں کو کھوجو، وہ کہتا ہے بیماریوں کو کھوجو، درست سوال اٹھاؤ، درست تشخیص کرو، جو نہیں ہو اور بنے ہوئے ہو اس کو سمجھو۔ خدا تو صحت ہے، جنت مقام صحت ہے، جب کوئی بیماری نہیں ہوتی تو تم وہاں ہوتے ہی ہو۔ بیماری کی حالت میں صحت کو نہ کھوجو، بیماریوں کے علاج کھوجو۔ حقیقی مرشد کبھی متکلمین اور شارحین کی طرح ان ڈیبیٹس میں نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں، جس نے دنیا کو پیدا کیا۔ روح کو موت واقع ہوتی ہے یا نہیں، وہ صفات سے متصف ہے یا بے صفت ہے۔ حقیقی مرشد سمجھتا ہے اس بات کو کہ یہ سوال چالاک انا کے ہیں، یہ اس انسان کے سوال ہی نہیں ہے، یہ زندگی کے حقیقی سوالوں سے بچنے کے لیے کیے گئے سوال ہیں۔ تم سوچو، ملحد کا یقین ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ ایک طرح کی زندگی جیتا ہے۔ مذہبی کا یقین ہے کہ خدا ہے، وہ ایک طرح کی زندگی جیتا ہے۔ جا کے گھومو دنیا میں اور دیکھو ان دونوں کی زندگیوں میں کہیں کوئی فرق تمہیں نہیں ملے گا۔ جس مادیت کا وہ اسیر ہے جسے تم ملحد کہتے ہو، تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت اس مادیت کی اس سے بھی زیادہ اسیر ملیں گے۔ تو کیا فرق پڑا تمہاری زندگی پر خدا کے ماننے یا نہ ماننے سے؟ دونوں بڑے سوال اٹھا رہے ہیں، ایک اعلان کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، دوسرا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے خدا ہے۔ مگر یقین مانو بس یہ ان کے دماغ کی کھجلی ہیں اور کچھ بھی نہیں، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ دونوں کی زندگی کے تجربے پر خدا کا کوئی اثر تم نہ ڈھونڈ سکو گے۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں، یہ جان لینے سے کچھ بھی نہیں بدلتا ہے۔ اربوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہوتی ہے اور بڑی اہم ہوتی ہے اور عبدالآباد کی ہوتی ہے، اور اس کے مزے بھی بڑے ہیں اور اس کی اذیتیں بھی بڑی ہیں، مگر جی یوں رہے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ اور مرنے کا یقین بھی کر لیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ان کے پاس اتنا ناکامل ہے کہ مرنے سے بچتے پھرتے ہیں، موت سے بچنے کی راہیں سارا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی مابعدت طبیعتی سوالوں کی لسٹ بنا کر تم گھوم رہے ہو، ان سب بھی سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں تو کچھ بھی تمہاری زندگی میں بدلے گا نہیں، کوئی بھی انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب باہر پوچھے گئے سوالوں سے آتا ہی نہیں، انقلاب تو آتا ہے جب سوال تمہارے اندر سے ابھرتا ہے۔ حقیقی مرشد کی دلچسپی ہوتی ہے تمہارے اس اندرونی انقلاب میں، تمہارے اندر جو کچھ بیت رہا ہے وہ اس پر توجہ دیتا ہے۔ تم جو بول رہے ہو وہ نہیں، جو تم جی رہے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھتے ہو کہ گروؤں کی محفل میں ہزاروں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، پہنچنے والے مگر چند ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو نہیں پہنچتے ہیں نا، ان کے سوالوں کو اگر جا کر تم سن پاؤ تو سنو گے کہ وہ سوال بڑے بڑے اٹھاتے ہیں مگر ان کے سوال غیر زندہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی سے نہیں ہوتے، ان کے اندر سے نہیں پھوٹتے۔ اس لیے درست سوال اٹھانا سیکھو۔ وہ سوال جتنا بھی بچکانا لگے، درست سوال اٹھاؤ۔ محفل چاہے اس پر ہنس پڑے، درست سوال اٹھاؤ۔ اگر وہ تمہارے اندر گھوم رہا ہے تو وہ سوال اٹھاؤ کہ وہ ہے اصلی سوال۔ چاہے مرشد کے سامنے سوال رکھو یا خود اپنے سامنے، ہمیشہ اصلی سوال اٹھانا، وہ سوال اٹھانا جو تمہارے اندر سے پھوٹا ہو، نہ کہ جو طوطے کی طرح تمہیں رٹا رٹایا مل گیا ہو۔ چاہے سوال ہو کہ دکھ کیوں ہے،
چاہے سوال ہو کہ محبوبہ یا محبوب کے بنا جینا مشکل کیوں ہے، چاہے سوال ہو کہ سیکس کا خیال کیوں اتنا ستاتا ہے، کچھ بھی حقیقی سوال اٹھانا سیکھ گئے تو ایک دن آئے گا کہ ان سوالوں کے بعد وہ بھی سوال تم اٹھاؤ گے کہ جن کا جواب وہ خود ہے، کہ جن کا جواب تمہاری روح کی بیداری ہے۔ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا، صحت کیا ہے یہ تو تم جان ہی جاؤ گے۔ انسانی دماغ، مائنڈ، کاملیت کی کیفیت کو، پرفیکٹ ہونے کی کیفیت کو، کمپلیٹ ہونے کی حالت کو کبھی جان ہی نہیں سکتا، کبھی جان ہی نہیں پایا ہے۔ کاملیت کا احساس دماغ کے لیے ایک ناممکن احساس ہے۔ وہ کبھی اس پوائنٹ کو چھوتا ہی نہیں کہ جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کا سوچ سکے۔ سو ایک بات تو اس دماغ میں بٹھا لیں کہ زندگی کا پورا تجربہ آپ دماغ سے کر کے کبھی کاملیت پا سکتے ہیں۔ دماغ کی بنیادی ساخت کو سمجھیے، اس کی تشفی، اس کی تکمیل ہمیشہ مستقبل میں ہوتی ہے۔ بالفرض تم انلائٹنمنٹ ڈھونڈ رہے ہو، نروان کی تلاش میں ہو، تو دماغ میں ایک ہی آواز گونجے گی، نروان، نجات، روحانی بیداری اس مقام پر اس پل میں میسر نہیں ہو سکتی۔ تم کچھ کرو گے، کچھ خاص مشقیں، کچھ خاص میڈیٹیشنیں، کچھ خاص چیزیں، پھر یہ ممکن ہوگا۔ اور ہونا، بینگ، آپ کا واقع ہونا ہمیشہ اس پل میں ہی ممکن ہے۔ بیدار ہو یا غیر بیدار، یہ واقعہ بھی اس پل سے باہر کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ جہاں تم ہو وہاں بیداری ممکن نہیں ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہوگا، آپ کچھ بنو گے، تب کہیں جا کر آزاد ہوگے، بھرپور ہوگے، کامل ہوگے، نجات، نروان ملے گی۔ یہ جو مفروضہ مان کر دماغ چلتا ہے یہی واحد رکاوٹ ہے۔ دیکھو تم ہر وقت کامل ہو، مکمل ہو، انلائٹن ہو، نروان یافتہ ہو، لیکن اگر خود کو، کائنات کو سمجھنے کا ٹول آپ کے پاس ایسا ہے جس کو تکمیل ہمیشہ مستقبل میں نظر آتی ہے، تو تم اپنی اس حالت کو کبھی بھی کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تم بچے تھے، انلائٹن تھے، تم نیند میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی نشے کے اثر میں ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم کسی ایڈونچر، کسی کھیل میں کھوئے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی طور پر عبادت کر رہے ہوتے ہو، انلائٹن ہوتے ہو، تم حقیقی میڈیٹیشن کے وقت انلائٹن ہوتے ہو۔ ان تمام حالتوں میں کیا کامن چیز ہے، کیا بات مشترک ہے؟ فقط اتنی کہ ورکنگ مائنڈ خاموش ہے۔ ورکنگ مائنڈ تمہاری اس حالت کو جو کہ ہر وقت آری ہے ہی، اس کو بھی فیوچر میں دکھاتا ہے۔ عبادت تک تم دماغ سے جج کرتے ہو، اسی لیے تو اپنی کسی بھی عبادت کو تم کامل نہیں کہتے۔ غور سے دیکھنا اپنی عبادتوں کو، یہ عبادتیں کم، عبادتوں کو پکا کرنے، مؤثر کرنے کی مشقیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مائنڈ کو ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اسے ڈھیر سارا ماضی، بہت سارا مستقبل چاہیے ہوتا ہے کام کرنے کے لیے، اور آپ اسی دماغ سے اپنا کل ہونا نکال رہے ہیں، یعنی مائنڈ سے آئیڈینٹیفائڈ ہے۔ اس لیے آپ کو آپ تک ہونے کے لیے، خود تک کو ڈھونڈنے کے لیے، نروان حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ ہوگا، پھر کہیں جا کر آپ آزاد ہوں گے یا مکمل ہوں گے۔ آپ ٹائم کو، وقت کو ذریعہ نجات کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جبکہ نجات کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود یہی ٹائم ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ آپ جہاں ہو یا جو ہو وہاں سے اس آزادی تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ابھی آپ کامل نہیں ہو یا اتنے اچھے نہیں ہو، مگر سچ یہ ہے کہ یہی مقام اور لمحے موجود ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ اس آزادی تک رسائی پا سکتے ہو۔ آپ اس مقام تک اسی وقت پہنچ سکتے ہو جب یہ جان لو کہ پہلے ہی آپ اسی مقام پر ہو۔
آپ خدا کو اسی وقت پا لیتے ہو جس لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جانیے کہ نجات کی صرف ایک راہ ہے۔ کسی بھی کنڈیشن یا حالت کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کسی خاص کنڈیشن کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف ایک پوائنٹ تک رسائی حاصل ہو جائے، اور وہ ایک پوائنٹ ہے لمحہ موجود۔ اس لمحہ موجود سے ماورا کسی بھی مقام پر نجات دستیاب ہی نہیں ہے۔ آپ کامیاب ہو، اسی مقام سے نجات کی سلطنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ آپ ناکام ہو تو اسی مقام سے نروان کی دنیا میں پہنچ سکتے ہو۔ آپ امیر ہو یا غریب، نامور ہو یا بے نام، تنہا ہو یا ریلیشن شپ میں، یہی اسی حالت میں لمحہ موجود میں داخل ہو سکتے ہو۔ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی حاصل کر لو، کوئی بھی چیز آپ کو نجات کے قریب نہیں لے جا سکتی، نروان کے قریب نہیں لے جا سکتی، سوائے اس پل کے۔ مجھے پتا ہے یہ بات سمجھنا اس مائنڈ کے لیے بہت مشکل ہے جو یہ سوچنے کا عادی چلا آ رہا ہے کہ زندگی کی جو بھی قیمتی چیزیں ہیں، جو بھی کامیابیاں ہیں، وہ مستقبل میں ہیں۔ نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ نے ماضی میں کی یا آپ کے ساتھ ہوئی وہ آپ کو روک سکتی ہے کہ آپ جو ہے ازنس اسے لبیک کہیں اور اپنی پوری توجہ کو لمحہ موجود کی گہرائی میں لے جائیں۔ یہ کام آپ مستقبل میں نہیں کر سکتے، آپ اسے لمحہ موجود میں ہی کر سکتے ہیں، یا پھر بالکل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ موجودہ لمحے کی شعوری فریکوینسی تک رسائی نہیں پاتے۔ تمام رشتے، خصوصاً قریبی رشتے، کمزور اور حتمی نتیجے میں ناکارہ اور ناکام ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ رشتے کامل لگیں، جیسے مثال کے طور پر جب آپ مخالف جنس سے محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، لو افیئر میں محبت میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت یہ رشتہ پرفیکٹ لگ سکتا ہے، مگر یہی بظاہر پرفیکٹ کامل رشتہ جلد ہی دلیلوں، جھگڑوں، عدم اطمینان اور جذباتی حتیٰ کہ جسمانی تشدد تک جا پہنچتا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پیار کے گہرے رشتے شروع کے لو افیئرز پیار اور نفرت کے رشتوں، لو ہیٹ ریلیشن شپس میں بدل جاتے ہیں۔ پھر وہی محبت جو پرفیکٹ تھی وحشی حملہ آور بن جاتی ہے۔ محبت تو مٹ جاتی ہے اور مخالفت اور تصادم، کشمکش معمول بن جاتا ہے، اور محبت اور نفرت کی یہ آنکھ مچولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہونے لگتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہماری دنیا نے محبت کے تعلق میں نفرت اور جھگڑوں کی اس ملاوٹ کو نارمل سمجھ لیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور محبت کے درمیان پنڈولم جھولتا رہتا ہے، جو کبھی مسرت تو کبھی اذیت کا سبب بنتا ہے۔ میاں بیوی یا کپلز کے درمیان یہ چکر ایک عادت سی بن جاتا ہے، اور یہی ڈرامہ انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ پیار اور نفرت، یا کہہ لیں کہ مثبت اور منفی قطبین کے درمیان جب یہ نازک توازن رہتا ہے، رشتہ بچا رہتا ہے، مگر جو ہی منفی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور جھگڑے جلدی جلدی ہونا شروع ہوتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں لگتی اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صرف منفی قطب یا نفرتی پہلوؤں کو الگ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور رشتے پھلیں گے، پھولیں گے، مگر افسوس ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ممکن ہے، کیونکہ قطبین، تصادم، ضدین، اپوزٹس ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ آپ ایک کو ہٹا دیں تو دوسرا بھی نہیں رہے گا۔ مثبت اس وقت بھی منفیت کے بیج اپنے اندر رکھتا ہے جبکہ ابھی منفیت کا اظہار نہیں ہوا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی پہلو اصل میں ایک ہی ناکارگی، ایک ہی ڈسفنکشن سے جڑے ہیں۔ یہاں میں جن رشتوں پر بات کر رہا ہوں وہ رومانی رشتے ہیں، لو افیئرز، نہ کہ حقیقی محبت پر مبنی رشتے، کیونکہ حقیقی محبت پر مبنی رشتوں میں ضدین، اپوزٹس ہوتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دماغ کی سطح سے اوپر کسی مقام سے نمودار ہوتے ہیں۔ مسلسل حالت محبت کا طاری رہنا اس دور میں بہت شاذ ہے،
اتنا ہی شاذ جتنا شعور کی سطح پر موجود انسان شاذ ملتے ہیں۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ محبت کی کوئی عارضی سی جھلک مل جائے۔ یہ بھی تب ہوتا ہے جب دماغ کے بہاؤ میں ہلکا سا وقفہ آتا ہے۔ یقیناً ناکارہ تعلق کا منفی پہلو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، صاف نظر آتا ہے بنسبت مثبت پہلوؤں کے، اور یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ منفیت کے پہلو کو ساتھی میں ڈھونڈ لیا جائے اور خود میں کوئی مسئلہ نظر ہی نہ آئے۔ رشتوں میں منفیت کا اظہار کئی طریقوں سے ہوتا ہے۔ ملکیت جما لینا، حسد، کنٹرول رکھنا، پسپا ہو جانا یا قطع تعلق کر لینا، یا دل میں چھپا ہوا پچھتاوا پالنا، میں ہی ٹھیک ہوں کا رویہ، عدم حساسیت اور خود مگنیت، نرگسیت، جذباتی مطالبے اور استحصال، جھگڑے، دلیلیں، تنقید، جج کرنا، الزام دینے کی خواہش یا تشدد، غصہ اور والدین سے ملے دکھوں کا لاشعوری بدلہ، غصے میں پاگل ہو جانا اور جسمانی تشدد تک اتر آنا۔ اس کے برعکس پہلو کو دیکھیے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ محبت میں ہیں، لو افیئر میں ہیں۔ شروع میں محبت کے احساس کی یہ حالت گہری اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ آپ خود کو انتہائی زندہ محسوس کرتے ہیں، آپ کا وجود اچانک بامانی ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے، طلب ہے جو آپ کو خصوصی احساس دیتی ہے، اسپیشل فیلنگز، اور آپ کا وجود بھی اپنے ساتھی کے لیے اسی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ جب آپ دونوں ساتھ ہوتے ہیں تو ایک کاملیت کا احساس رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ باقی دنیا دھندلی ہو کر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے تعلق میں آپ یہ بھی نوٹ کرنا کہ اس شدت کے پیار میں ایک دوسرے کی ضرورت بن جانا اور چمٹے رہنا آپ کی مجبوری بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کی لت پڑ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے نشہ بن جاتے ہیں۔ آپ اس وقت حالت مدہوشی میں ہوتے ہیں جب نشہ دستیاب ہوتا ہے، مگر پھر بچھڑنا تو خیر، بچھڑ جانے کا خیال بھی آپ کے اس نشے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے نہیں رہے گا یا نہیں رہے گی کا خیال بھی آپ کو حاسد، حد سے زیادہ ملکیت جتانا، جذباتی بلیک میلنگ، الزام تراشی اور بہانے بازی، کھو دینے کے ڈر جیسی منفی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو اس سے شدید قسم کی نفرت یا پھر شدید غم اور مایوسی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک لمحے میں پیار کی نرمی وحشی حملوں یا شدید غم میں ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت ایک لمحے میں ایسے بدل سکتی ہے؟ اور اس سے بھی پہلے کیا یہ محبت تھی بھی؟ یہ ایک نشہ تھا، چمٹے رہنے کا، قبضہ کر لینے کا۔ پوری دنیا کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ لو افیئرز، رومانوی تعلقات شدید نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کے گہرے خوف، ضرورت، کمی اور ناکاملیت کے احساس سے آزادی دیتے ہیں۔ وہ خوف اور ناکامیت کا احساس جو انسان کی غیر بیدار اور غیر نروان یافتہ حالت کا لازمی حصہ ہے۔ اس حالت کے صرف مادی پہلو ہیں تو اس کے ساتھ ہی کچھ نفسیاتی پہلو ہیں۔ مادی سطح، فزیکل لیول پر یقیناً آپ کامل کل نہیں ہیں، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ مرد ہوں گے یا عورت، یعنی کل کا نصف۔ اس سطح پر کامل ہونے کی خواہش وحدت کی طرف واپسی، اپنا اظہار نر اور مادہ کی باہمی محبت کی صورت میں کرتی ہے۔ مرد کی ضرورت برائے خاتون اور خاتون کی ضرورت برائے مرد۔ انسانوں میں مخالف اور متضاد قطبیت اور متضاد انرجی سے ملن کی یہ خواہش بہت شدید ہوتی ہے۔ اس مادی خواہش کی جڑ لیکن روحانی ہے۔ سنویت کے خاتمے کی خواہش، دو کے خاتمے کی خواہش، کل کی حالت میں واپسی کا جذبہ۔ جنسی ملاپ مادی سطح پر وہ قریب ترین مقام ہے جب آپ اس حالت کل کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ اسی لیے مادی دنیا میں یہ سب سے گہرا ترین، اطمینان بخش ترین تجربہ ہوتا ہے۔ مگر یہ جنسی تجربہ کل کی حالت کی ایک سرسری سی جھلک ہے، ایک وقتی سی سرخوشی۔ جب تک لاشعوری طور پر آپ اسے ذریعہ نجات سمجھتے رہیں گے تو یہ ایسا ہے کہ آپ حیات کی سطح پر، فارم کی سطح پر
سنویت کا اختتام کھوج رہے ہیں جہاں اس کا ہونا ناممکن ہے۔ آپ نے جنت کی بس ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ قبل ازیں کہ اس جنت کو اپنا ٹھکانہ بناتے آپ دوبارہ اپنے علیحدہ بدن میں دھکیل دیے گئے۔ نفسیاتی سطح پر کمی اور ناکاملیت کا احساس مادی سطح سے بھی کہیں بڑا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دماغ سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو آپ کا احساس خودی ادھار کا ہے، مستعار ہے، باروڈ ہے۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کیا ہیں یہ احساس آپ ان چیزوں سے اخذ کرتے ہیں جن کا بہرحال آپ کے آپ ہونے سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کا سماجی کردار، آپ کی ملکیتیں، پوزیشنز، ظاہری شکل و شباہت، کامیابی یا ناکامی، عقیدوں کا نظام وغیرہ۔ یہ جھوٹا ذہن تراشیدہ سیلف جسے انا کہتے ہیں ہمیشہ خود کو غیر محفوظ، فنا کے خطرے سے دوچار محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ نئی چیزوں کو کھوجتا رہتا ہے کہ جن کے ساتھ خود کو نتھی کر کے اپنے موجود ہونے کو محسوس کرتا رہے۔ مگر کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی چیز اتنی کافی نہیں ہوتی کہ اس کی تکمیل کا سامان کر سکے۔ اس کا خوف قائم رہتا ہے، اس میں ڈر بنا رہتا ہے، اس میں کمی اور ضرورت مندی کا احساس باقی رہتا ہے، تشنگی کی فیلنگ باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد یہ خصوصی تعلق آتا ہے۔ کم سے کم شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انا کو اس کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ تمام چیزیں جس سے احساس ذات کشید کر رہے تھے اب قدر غیر نمایاں ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کے پاس واحد مرکزی نقطہ رہ جاتا ہے جو ان تمام شناختوں کی جگہ لے لیتا ہے، آپ کی زندگی کو معانی دیتا ہے اور جس سے آپ اپنی شناخت کو متعین کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس نامہربان کائنات میں علیحدہ سا ایک ذرہ نہیں رہتے، یا کم سے کم یوں محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کی دنیا کا ایک مرکزہ ہے، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی دنیا کا یہ مرکزہ اب بھی آپ سے باہر ہی ہے، اور اس لیے آپ کا احساس ذات اب بھی ادھار کا ہے، باروڈ ہے، جس کی طرف شروع میں آپ کی توجہ نہیں جاتی۔ جو بات اہم ہے کہ آپ کی اندرون میں موجود نامکمل ہونے کا احساس، خوف، کمی اور نہ بھرپور ہونے کی فیلنگ کہ جو انا کی حالت ہے، اب رہی کہ نہیں رہی؟ کیا یہ احساس تحلیل ہو گئے یا بظاہر مسرت آمیز حقیقت کی تہ میں ابھی تک موجود ہیں؟ اگر آپ اپنے تعلقات میں محبت اور محبت کا متضاد یعنی حملہ، جذباتی تشدد دونوں کا تجربہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انا کی اٹیچمنٹ اور محبت کے ساتھ عادتی چمٹاؤ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک لمحے میں آپ محبت کے عالم میں ہیں اور اگلے لمحے میں اس پر حملہ آور ہیں۔ حقیقی محبت میں تضاد، اپوزٹس ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کی محبت میں متضاد موجود ہے تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ انا کی مکمل اور گہرے احساس ذات کی شدید ضرورت ہے، وہ ضرورت کے سامنے والا جسے عارضی طور پر پورا کر دیتا ہے۔ یہ انا کا جھوٹ ہے جسے وہ نجات کے متبادل کے طور پر پیش کرتی ہے، نروان کا آلٹرنیٹ کر کے دیتی ہے، اور یہ تھوڑی سی مدت کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو نجات مل گئی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب آپ کا ساتھی اس طریقے سے پیش آتا ہے جو آپ کی ضرورت کی تشفی کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کی انا کی توقعات پوری نہیں ہوتی، تو پھر خوف، دکھ اور کمی کہ جو انائی شعور کا فطری حصہ ہیں اور جو محبت کے رشتے میں کچھ دیر کے لیے چھپ گئے تھے، دوبارہ سطح پر آ جاتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا انجام کب ہوگا؟ ابتدا کیا ہے؟ انتہا کیا ہے؟ یہ سوال بہت پوچھے جاتے ہیں، مگر یہ سوال کسی صوفی کے سوال نہیں ہے، یہ سوال کسی سیکر کا سوال نہیں ہے، یہ محققین کے سوال ہیں، یہ ریسرچرز کے سوال ہیں۔ تم کیا ہو؟ میں کون ہوں؟ یہ ہوتا ہے سیکر کا سوال، یہ ہے صوفی کا سوال، یہ تھا نبیوں کا سوال، اور یہ سوال تمہاری بینگ کا سوال ہے۔ تم آغاز اور انجام سے زیادہ نتھی ہو،
तुम हर चीज की इब्तदा इंतहा जान लेना चाहते हो। तुम इब्तदा और इंतहा के तसव्वुर के बगैर चीजों का होना सोच ही नहीं सकते। इसीलिए तो तुम्हें खुदा भी समझ नहीं आता, क्योंकि खुदा के तो हर तसव्वुर का मरकजी नुक्ता है एक, कि वो ला इंतहा है, वो ला इब्तदा है। ये तुम्हारी सोच का ढंग है जो तुम्हें मजबूर करता है कि जिंदगी को भी उसी तराजू पर तोल दो। तुम इसलिए जिंदगी के मकसद बनाते हो, गोल्स, अहदाफ, पर्पस ऑफ लाइफ। मकसद ना बनाओ तो तुम्हें जिंदगी समझ ही नहीं आती। लोगों को बड़ा मजा आता है खुद को जिंदगी से अलग करके कहानी में ढाल देने पर। लोग खुद को कुछ ऐसा बना देना चाहते हैं जिसे वो लिख सकें, जिसे वो सुना सकें। कभी पूछा खुद से तुम क्या हो? बस एक कहानी, जैसे स्टोरी होती है जिसमें एक स्टार्ट होता है, फिर पेचीदगी, कम्प्लेक्सिटी, फिर सुलझाओ और फिर खात्मा। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे ही अफसानों में ढाल देते हो। हकीकत को अफसाना बना देना यह तुम्हारा पसंदीदा मशगला, तुम्हारी अना का पसंदीदा मशगला। अना को असल में यह खेल बहुत पसंद है। कभी गौर करना अपनी अना के काम करने के तरीके पर। ये जो सांस तुमने अभी खींची है, ये कितनी अहम थी। ये ना होती तो तुम्हारा जिस्म कितनी कोई देर जिंदा रहता। तुमने कभी इस पानी के बारे में सोचा है जो तुम्हें चंद दिन ना मिले तो जिस्म मरने पे आ जाता है, लेकिन तुम उस तरक्की के बारे में कितना सोचते हो जो तमाम उम्र भी तुम्हें ना मिले तो तुम जी लोगे। वो इज्जत जो तुम्हें ना भी मिले तो तुम्हारे जिंदा रहने में कोई फर्क ना आए, दिल की धड़कनों पर उससे कोई असर ना पड़े। वो शोहरत के जिसके हासिल करने को सारा दिन दौड़ते हो, सारा दिन सोचते हो, जो ना भी मिले तो जिंदगी के तजर्बे पर 2 टके का भी फर्क नहीं पड़ेगा। अना और अनाई दिमाग ऐसे ही करता है। ये स्टोरी मेकर है, किस्सा गो, कहानी सुनाने वाला। वो तुम्हें भी एक किस्सा बना देना चाहता है, बना देता है। इसलिए सूफी, योगी और भिक्षु सांस की मशकें कराते हैं कि जो जिंदगी की हकीकी तरीन चीजें हैं उनको अफसानों के पर्दों में गुम मत करो। तुम सूफी की जिंदगी को देखते हो, पता है क्या कहते हो? तुम कहते हो इसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, इसको तो अपने कल की फिक्र ही नहीं है, इसको तो किसी की परवाह ही नहीं है। कोई शख्स जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो, कोई कल के मंसूबे जिसके पास ना हो, किसी सवाल के जवाब की तलाश में जो परेशान और सरगरा ना हो, तो पता है ना तुम्हारी दुनिया उसे क्या कहती है? वो उसे कहते हैं कुंद जहन। बल्कि कुंद जहन क्यों, गबी, जाहिल, साईं लोग कहते हैं। वैसे कभी तुमने ये बात नोट की कि तुम बहुत खुश हो, बहुत सुखी हो, कामयाबी का एक अजीब सा एहसास है, बहुत पीसफुल हो, शांत हो। उस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी के मकसद की कोई परवाह नहीं होती। ऐसी हालत में, स्टेट में कभी तुम मकसद बनाने नहीं बैठते, पर्पस नहीं बनाते, बड़े बड़े गोल नहीं बनाते। हाँ, जब दुखी होते हो तब मकसद बनाते हो, मंसूबे बनाते हो, क्योंकि दुख में अना मजबूत होती है, सारी कायनात का खुद को मरकज बना लेती है और अमलन बाकी दुनिया से कट जाती है, बाकी दुनिया से मुकाबले पर आ जाती है। तब कुव्वत इरादी के बल पर तुम अज़ाइम बनाते हो, गोल बनाते हो। दुख में तुम सुकड़ जाते हो, अपने कमरे तक महदूद हो जाते हो, किसी से भी मिलने से कतराते हो। जबकि जब तुम खुश होते हो तो अना सुकड़ जाती है, मगर तुम फैल जाते हो, बाहर जाते हो, खुशी मनाते हो। फकीर कहता है कि जो भी शख्स जिंदगी का मकसद ढूंढने की कोशिश करेगा उसको जिंदगी का मकसद तो नहीं मिलेगा, मगर जिंदगी इस तलाश में जरूर उससे गुम हो जाएगी। जिसने किसी मकसद के लिए जीने की कोशिश की वो मकसद तो पाया ही नहीं जा सकता। हाँ, इस कोशिश में खुद जिंदगी को जरूर खोया जा सकता है। जी तो वही सकता है जो जी रहा हो, जीने का मकसद ना खोज रहा हो।
जो जीने के फन का आशना हो, जो जीने की तैयारी में न पड़ा हो, जी रहा हो। असल में अना का मसला ये है कि ये जीने को जीना नहीं मानती, बल्कि जीने के थॉट्स को जीना समझती है। ये तसव्वुर तुम लोगों के लिए थोड़ा सा अजनबी है, इसलिए इसे जरा समझने की कोशिश करो। अजनबी इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोगों ने अना को अपनी जिंदगी का मरकज मान रखा है, और अना किसी मकसद के लिए कुछ कर न रही हो, कुछ सोच न रही हो, तो खुद को मिटता हुआ, दबता हुआ, फना होता हुआ महसूस करती है। ये भी तुम जान लो कि हकीकी तुम्हारा सेल्फ बिना मकसद के जी सकता है, मगर तुम्हारा माइंड, मन, तुम्हारी अनाई दुनिया बिना मकसद के लम्हा भर भी सरवाइव नहीं कर सकती। तुम लोगों ने खुद को जैसा बना लिया है, इस हाल में कोई मकसद ना रह जाए तो माइंड, इगोइक माइंड, अना बिखर जाएगी। तुम जिसे तुम कहते हो वो मुंतशिर हो जाएगा, और ये बात इंसानी जहन के लिए बहुत खतरनाक लगती है। इसलिए तुम्हारी अना और तुम्हारे जहन के लिए ये बात समझना बड़ी दुश्वार होगी कि जिंदगी बिना मकसद भी जी जा सकती है। हकीकत ये है कि अना जिंदगी से मुख्तलिफ ही नहीं, बिल्कुल उलट हादसा है। जान लो, जितनी अना ज्यादा जगह घेर के बैठी होगी, तुम्हारी जिंदगी के लिए जगह उतनी ही कम से कम होती जाएगी। कभी खामोश लम्हात में गौर करना, आज तक जो भी तुमने जिंदगी गुजारी है उसमें मुसलसल तुम मकसद बनाते रहे हो, गोल्स बनाते रहे हो, अहदाफ बना के उनके पीछे भागते रहे हो। जब बच्चे थे तो मकासद कुछ थे, जवान हुए तो मकासद और हो गए, बूढ़े हुए तो मकासद कुछ और निकल आए। कितने ऐसे मकसद थे कि जो तुमने पाए, पूरे किए, मगर मकासद बनाने की अनाई जरूरत कभी मिटी नहीं। मकासद असल में एक ऐसा सवाल है जिसका एक जवाब मिल जाए तो दो और मकासद खड़े हो जाते हैं। मौत के दम तक अना इस कहानी में तुम्हें ऐसे उलझाए रखती है कि वक्त ही नहीं मिलता हकीकत को देख पाने का। गौर करो, जब तुम ये सवाल करते हो कि जिंदगी का मकसद क्या है, तब यही गलती कर रहे होते हो, क्योंकि जब तुम ये सवाल करते हो तो ये मान कर चलते हो कि कोई चीज बिना मकसद के नहीं हो सकती। क्योंकि जो ही तुम कहते हो कि जिंदगी का मकसद ये है, फौरन ही सवालात का एक ना मिटने वाला, ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। जब तुम कहते हो कि जिंदगी का मकसद ये है, तो कभी सामने वाला ये पूछ ले तो क्या कहोगे कि इस मकसद का फिर क्या मकसद है। मिसाल के तौर पर कोई मजहबी शख्स है, इस सवाल का जवाब यूं देता है कि जिंदगी का मकसद खुदा को पा लेना है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या ये नहीं पूछा जा सकता कि फिर खुदा को पा लेने का मकसद क्या है? कोई शख्स कह सकता है कि जिंदगी का मकसद निजात, निर्वाण, साल्वेशन को पा लेना है, तो सवाल तो बनता है ना कि फिर निर्वाण, निजात को पा लेने का क्या मकसद है? कोई शख्स कहता है कि जिंदगी का मकसद 10 फैक्ट्रियां खड़ी कर लेना है, तो सवाल तो किया जा सकता है कि 10 फैक्ट्रियां खड़ी कर लेने का फिर मकसद क्या है? तो असूली तौर पर यह एक बेफायदा सवाल है। हर वो सवाल बेफायदा है जो जवाब न दे, बल्कि सवालात के न खत्म होने वाले सिलसिले को शुरू कर दे। तुम लोग जिसे ज़हीन कहते हो, अदीब कहते हो, फतीन कहते हो, आलिम कहते हो, वो हमेशा लोगों को यही कहता हुआ पाया जाएगा, बेकार मत जियो, जिंदगी का कोई ना कोई मकसद ढूंढो, किसी चीज के लिए जियो, किसी आदर्श, नजरिए, आइडियल के लिए जियो, अपने मुल्क, वतन, मट्टी के लिए जियो, मजहब, फिरके के लिए जियो, सर्विस, फलाह, लोगों की खिदमत के लिए जियो, सच के लिए जियो, खुदा के लिए जियो। जो एक बात ये तुम लोगों को कभी नहीं बताएंगे, कैसे बता सकते हैं कि बताने के अहल ही नहीं है, वो ये है कि जीने के लिए जियो। ये लोग कभी तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि जीने के लिए जियो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़हीन लोग ये मानने पर तैयार ही नहीं कि जिंदगी खुद अपने आप में भी कोई मकसद हो सकती है।